ناظرین 6 نومبر ظاہر ہے کل آنے کو ہے، اور پاکستان کی یہ جو مذاکرات ہونے ہیں افغان رجیم کے ساتھ، عبوری حکومت کے ساتھ، اب کس انداز سے آگے بڑھیں گے، یہ موضوع بھی زیر بحث آئے گا ہمارے پروگرام کے اندر. لیکن سب سے پہلے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں آج کے مختلف اخبارات میں یہ جو خبر کور ہوئی ہے وہ کس انداز سے کور کی گئی ہے اور کیا کچھ لکھا گیا ہے. جنگ اخبار سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 27ویں ترمیم پیراشوٹ نہیں ہوئی. یہ بتا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں. حکومت سے کہوں گا بل پہلے سینٹ میں لائیں، اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں. یہ بھی اس خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع کی وساطت سے کہ بل جمعہ کو سینٹ میں پیش ہوگا. ذرائع ترمیم کا مقصد عدالتی عمل پر ابہام جو ہے اس کو دور کرنا ہے، وزیر اطلاعات فرما رہے ہیں. اور 18ویں ترمیم کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان بھی چھپا ہوا ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے اپوزیشن کا بھی ایک ریئیکشن آ رہا ہے. ترمیم کہیں اور سے آئی ہے. سینیٹر علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف والے فرما رہے ہیں. اور پی پی ایس ٹوپی ڈرامے میں شامل ہے. اسد کیسر صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی یہی بیان دے رہے ہیں. ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ایم کیو ایم کا یہ بیان آپ نے دیکھا وہ نیچے چھپا ہوا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی خاموش ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی جو خاموشی ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نکی جی ہاں ہی ہوتی ہے. اسی خبر کی ظاہر ہے آگے ٹرانسلیشن دا نیوز جنگ اخبار کی سسٹر آرگنائزیشن ہے. ڈان اخبار نے اس کو کس انداز سے کور کیا ہے. ڈار صاحب کا وہی بیان کہ کوئی اس میں بیرونی ہاتھ اس ترمیم کے پیچھے نہیں ہے، یہ ترمیم ہم خود لے کے آئے ہیں. حکومت نے یہ ترمیم سوچی سمجھی جو ہے اسکیم کے تحت پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جلد اس کو پیش کر دیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ سب سے پہلے سینٹ کے اندر ہو اور وہاں سے کنسنسس کریٹ کیا جائے، اور تمام ہم اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لیں گے. پاکستان تحریک انصاف جو علی ظفر صاحب کا بیان یہاں پہ وہی چھپا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے، کانسپیریسی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈیولوشن ہے 18ویں ترمیم کے تحت ہوئی ہے اس کو یہ سیریس خطرہ اس سے ہے. اور یہ بیانات ڈان کے اندر چھپے ہیں. ٹریبیون اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب کا بیان اسی انداز سے چھپا ہوا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں دنیا اخبار کے اندر. اوپر تو وہی خبر چھپی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کا بیان. نیچے اگر آپ سب ہیڈنگ میں جائیں، ترمیم حکومت لا رہی ہے، کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی، جلد بازی میں منظور نہیں کریں گے. یہ وہ کہہ رہے ہیں اس پہ بحث ہوگی. اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی میں بھی انہوں نے کہا جی اپوزیشن حکومت کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے آن بورڈ لیا جائے سارے حلقوں کو. تو اسحاق ڈار صاحب نے کل ہاؤس کے اندر جو فرمایا پہلے ان کی زبانی بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. لیکن ان کا پوچھنا کہ کون لا رہا ہے، آف کورس گورنمنٹ لا رہی ہے، لائے گی. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ کون لائے گا. وی ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ کلیئر. جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ میں لائے. انہوں نے کہا جی جو ترمیم ہے وہ میجورٹی پارٹی اور جو کہ حکومت میں ہوتی ہے انہوں نے لانی ہوتی ہے تو وہ لے کے آئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکس کے اوپر جو انہوں نے اس خبر کو جب پھوڑا اس کے اوپر بھی انہوں نے کامنٹ کیا. میں بالکل لا منسٹر صاحب کے ساتھ اور جو ہماری ٹیم ہے اور اب پیپلز پارٹی بھی اس میں فلی طرح انگیج ہے. تو میں نے وہ ٹویٹ میں نے بھی دیکھی بلاول بھٹو صاحب کی. he is a politician, he is chairman of a political party. I think he has every right to tweet. سب ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے. تو جو دیکھیں یہ جو انہوں نے جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آنریبل چیئرمین، وہ انہوں نے کوئی ہوا میں نہیں کیے. لیٹ می آلسو کنفیس دس تھنگ. وہ ان ایریاز پہ بات ہوئی ہے. جو بھی انہوں نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں he has not included any area which has not been talked اور ڈسکس ود دیم. لیکن ہمارا نیکسٹ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری جو 3 راؤنڈز ہیں اور ہماری آپس میں ڈسکشن ہے، ہم دونوں مل کے ایک پوائنٹ پہ پہنچے. اب ہم نے دوسرے الائنس کو آن بورڈ کرنا ہے. اور اسی تقریر کے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جو پارلیمانی روایات ہیں پراپر اس کے اوپر بحث ہوگی، ڈیولی اس کو ڈسکس کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ کمیٹی کی سطح کے اوپر بھی لے کے جانا پڑا تو لے کے جائیں گے. یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ آئے گی، اور میں کہوں کہ نہیں آئے گی یا دیکھ رہے ہیں یہ آنے والی ہے، اور کوشش کریں گے الحمدللہ
کہ جو اصول کے مطابق، جو آئین اور قانون کے مطابق یہاں بالکل وہ کو پیش کریں گے، آپ کو پورا حق ہوگا، آپ اس کے اوپر اپنی تقاریر بھی کریں گے، آپ اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیں گے. اب وہ کمیٹی میں اگر فیصلہ ہوا، جو چیئر کر رہے ہوں گے کمیٹی میں بھی جائے گی. کمیٹی اگر فیصلہ کرے گی کہ جی جب ماضی کی طرح دونوں چونکہ بڑا سینسیٹیو ہے، دوسرا ہاؤس بھی آ جائے، وہ دوسرا ہاؤس کی کمیٹی بھی آ جائے، ہمیں کوئی کسی چیز پہ حکومت کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں ترمیم لائی جائے اور آنن فانن اس کے اوپر ووٹنگ شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. میں اشور کرتا ہوں آنریبل علی ظفر صاحب کو، سیکنڈ بھائی علی ظفر صاحب کو، کہ وہ اس کو دیکھ کر جلدی فیصلہ کر لے. یہ اچھی بات ہے کہ لیڈر دی اپوزیشن کو ہونا چاہیے. آئی ایم سپورٹنگ یو. چودھری غلام حسین صاحب، پہلے میں سنانا چاہوں گا آپ کو وہ جو 7 نکتے ہیں، پرپوزلز جو کہ پیش کی گئی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جو پیش کی گئی ہیں، پھر انہوں نے اس کے اوپر تحریر کیا ٹویٹر کے اوپر. پہلا نکتہ ہے آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو میجسٹریٹی کی بحالی ہوگی، اور ججز کے جو تبادلے ہیں اس حوالے سے ایک ترمیم پرپوز کی گئی ہے. NFC میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ یہ سجیسٹ کیا گیا ہے. آرٹیکل 243 کے اندر ترمیم سجیسٹ کی گئی ہے. تعلیم اور آبادی کی جو منصوبہ بندی کے اختیارات ہیں وہ وفاق کو واپس کرنے کی بات کی گئی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی بات ہے. چودھری غلام حسین صاحب، اس کے اوپر سیاسی بیان بازی تو ہو رہی ہے حزب اختلاف کی طرف سے، جو کرٹیسزم ہے وہ مختلف اطراف سے آ رہا ہے، لیکن اگر کانٹینٹ دیکھا جائے یہ سارے وہ نکتے ہیں، اگر ہاؤس کے اندر ان کے اوپر بحث ہوتی ہے، تمام اطراف انکلوڈنگ اپوزیشن اپنی رائے اس کے اوپر دیتی ہے اور کنسنسس کے ساتھ معاملہ بڑھ جاتا ہے، تو کیا خرابی ہے؟ NFC کے اندر پرابلمز ہیں، وفاق جو ہے قرضوں کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے کیونکہ سارے پیسے نیچے چلے جاتے ہیں. ایجوکیشن کے اندر کیا 18ویں ترمیم کے بعد بہتری ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. یہ سب کے سامنے یہ بات سب کو معلوم ہے، تفصیل بھی بعد میں بتائیں گے. اس کے بعد بات کی جا رہی ہے کہ خاص طور پر یہ ڈیولوشن کے معاملہ خراب ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد ملک کے اندر جو عدالتی نظام ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، اس کے اندر بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میجسٹریٹس ماضی کے اندر آپ تو بہتر جانتے ہیں، چھوٹے موٹے کیسز دیوانی کے، کرمنل نچلی سطح کے اوپر حل ہو جاتے تھے. اب ہر کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور وہاں پہ لاکھوں مقدمات جو ہیں وہ پینڈنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں. سو اس کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے؟ اس کو ایک مثبت انداز سے کیوں نہیں ہم اس کو آگے لے کے بڑھ سکتے؟ بحیثیت قوم، میڈیا بھی ظاہر ہے اس کا حصہ. چوہدری صاحب، نہیں کہ اب ہیڈ لائن سے تو فیصلہ میں نہیں کر سکتا نا، جب تک ہر ترمیم کے بارے میں نہیں آ جاتا ڈرافٹ کہ ہم اس میں یہ کریں گے، اس کا یہ چینج ہوگا، اس سے یہ نتیجے نکلیں گے. تو لیٹ دم ٹیبل دی امینڈمنٹ، اور اگر اس میں واقعی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے تو ہم تو آنکھیں بند کر کے اس کی حمایت کریں گے. ہمارا کوئی دماغ خراب ہے کہ کسی بھی چیز کی جب بھی بغیر کسی وجہ کے اس کی مخالفت شروع کر دیں. لیکن جو میں سوال پوچھتا ہوں وہ میرے جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم یہاں پیش کر دیتے ہیں. یہاں کوئی بدنیتی یا بےایمانی کی آپ کی صاحب رائے ہے جو صاحب ہمارے سامنے آ گئی. حسن یوب، ابھی تک جو ظاہر ہے ایک اس کے اوپر تنقید یہی ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو بھی پوائنٹس تھے جو ان کے ساتھ شیئر کیے گئے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، انہوں نے شیئر کر دیے پبلک کے ساتھ. نہیں، آپ یہ ایڈ کر لینا خاور صاحب، جی بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایگری کر گئے ہیں. نہیں، وہ تو سر ہم نے یہی بتایا نا شروع کے اندر، ابتدائی کے اندر ساری خبریں وہی بتائی ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اس کے اوپر ایگریڈ ہے. حسن یوب، ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی تک حکومت کو فارملی یہ جو بھی ایک پرپوزڈ ہے نا اس کے اندر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں ٹل دا لاسٹ مومنٹ، جب تک ووٹنگ نہیں ہوتی، تو ابھی تک حکومت کو ایک پراپر فارم کے اندر سامنے لے آنی چاہیے؟ جو سورسز بتا رہے ہیں ڈرافٹ اس کا بن چکا ہے، اور ڈرافٹ جو ہے وہ آج پرائم منسٹر جو کہ اجلاس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے اتحادی جماعتوں کو جو ہے بلایا ہوا ہے، دعوت دی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے شیئر کرنا تھا اور اعتماد میں لینا تھا اپنے اتحادیوں کو، جس میں MQM شامل ہے، جس میں مسلم لیگ کاف ہے، باپ پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہے، جس کے اندر استحکام پاکستان پارٹی ہے، یا دیگر جماعتیں جو مجھ سے کو مس ہو جائے ضیاء لیگ ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کو بھی آج خصوصی دعوت دی تھی، حالانکہ وہ یعنی حکمران اتحاد کا حصہ نہیں ہے. لیکن جو ایمل ولی خان صاحب تھے ان سے کو کل رات کو رابطہ ہوا تھا تو پھر انہوں نے بھی آمادگی کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ آج شریک ہوں گے.
देखिए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर प्रिंसिपल एग्रीमेंट जब तक होगा नहीं तब तक वो पब्लिक नहीं किया जाएगा ड्राफ्ट अपने इत्तेहादियों के साथ। तो वो प्रिंसिपल एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी के साथ जो इतलात हैं वो खासी हद तक हो चुका हुआ है और उसमें अब जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनको उनके साथ प्रिंसिपल एग्रीमेंट होगा तो फिर उसके बाद इसको पब्लिक कर दिया जाएगा। यानी कोई हेस्ट के अंदर इसको नहीं पास किया जाएगा जो कि 26वीं आईनी तरमीम में जो तरीकाकार इख्तियार किया गया था वो नहीं किया उसको जाएगा। रिपीट नहीं किया जाएगा। ये तो बात बड़ी क्लैरिटी है इस हवाले से। लेकिन जो आपने जो पॉइंट्स पढ़ के बताए, अब आप मुझे ये बता दें कि जो इस वक्त हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से कोई आगाही आपने देखी हो, पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से कोई आपने स्कीम देखी हो, कोई सूबे चला रहे हो, कोई ऐसी कैंपेन रन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या फिर इसकी मनसूबाबंदी की जरूरत नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल को? देखिए अगर यही मुल्क है और अगर यहाँ पर 10 करोड़ की आबादी होती तो क्या हमारे जो वसाइल थे वो काफी थे? नहीं काफी थे। लेकिन अब जो 25 करोड़ की आबादी हो चुकी है, अगर आने वाले 10 साल के अंदर अगर ये 35 करोड़ पर पहुंचेगी तो इन वसाइल के साथ हम किस तरीके से बिल्कुल जो है वो आगे बढ़ेंगे?